راجہ پرویز اشرف صاحب. جی راجہ پرویز اشرف صاحب. شکریہ میڈم چیئر پرسن صاحبہ. میں آج ایک سنجیدہ سچویشن جو ہمارے اس خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ مری کی ایک بڑی منفرد جو ہے وہ حیثیت ہے ہمارے تمام شہروں میں. پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہاں بطور ٹورسٹ ریزورٹ جو ہے وہاں جاتے ہیں اور ان کی وہاں پہ دلچسپی ہے. لیکن کچھ عرصے یہ سارا علاقہ کوثار کا جو ہے مری کا علاقہ جو ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہے. وہاں کے باسی جو ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. اور اس احتجاج کی وجہ یہ ہے میڈم چیئر پرسن کہ آج سے اگر 10 سال پہلے کسی نے بلڈنگ بنائی ہے, 15 سال پہلے بنائی ہے, 8 سال پہلے بنائی ہے, 5 سال جو تیار بلڈنگز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیمولش کریں. اور بدقسمتی سے ان کو اس حد تک تنگ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. میں نے اکثر یہ گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات کی کہ اس کو کسی انداز سے اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے, اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جب بلڈنگ بن رہی تھی تو اس وقت وہ محکمہ جات کہاں تھے, وہ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی, جب اس کی چھت مکمل ہوئی کہاں تھے, جب وہاں پر بجلی کے جو ہے وہ میٹر لگے تو وہ کہاں تھے. اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کیونکہ وہ نقشہ جمع کرا دیتے ہیں پاس ہونے کے لیے. اور ڈیمنگ کلاس ایسی ہے, لاء منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں, کہ اگر ایک خاص وقت تک آپ نقشہ کوئی اتھارٹی پاس نہیں کرتی تو اس کو پاس سمجھا یا تصور کیا جاتا ہے. اسی انداز سے لوگوں نے وہاں بلڈنگز بنائی ہیں. لیکن اس وقت میرے پاس جو ڈیلیگیشن آئے اور انہوں نے جو مجھے صورتحال بتائی ہے وہ نہایت تشویشناک ہے. وہ کسی وقت بھی یہ فلیئر اپ ہو سکتی ہے. وہاں لوگ اکٹھے ہوئے. اب جو علاقے کے نمائندگان ہوتے ہیں, جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے عوام کے ساتھ جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اسی ہاؤس کے سابقہ 2 ممبران محترمہ مہرین انور راجہ اور جناب غلام مرتضیٰ ستی بھی وہاں گئے اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, اور بہت سارے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وہاں تھے, یہاں کے جو سٹنگ ایم این اے ہیں اسامہ صاحب بھی وہاں تھے اور کچھ سیاسی شخصیات تھیں. اب اس انتظامیہ نے ان سب لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جلتی پر تیل ڈالا جائے اور کل اگر کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو گیا ہم سب لوگ مری میں جاتے ہیں. وہ پورا ایک نیشنل ہمارا ایک ریزورٹ ہے. تو آپ اس صورتحال کو فوری طور پر سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی سنجیدگی کا جو ہے وہ اندازہ لگائیں. یہ جتنی ایف آئی آرز ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی, دے آر ریسپانسبل فار آل دس کیوس. وہ ان کو تو چاہیے تھا مسئلے کو سلجھانا, ان کو تو چاہیے تھا لوگوں کو انگیج کرنا, ان کی بات سننا. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ تو پیسے دیتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ پیسے نہیں دیتے ان کی بلڈنگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے وہاں ایک طوفان بپا ہے, لوگوں کے جذبات انگیخت ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی وقت بھی یہ جو ہے نا یہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. لہٰذا میں یہاں بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے لاء منسٹر صاحب تشریف فرمائے, انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بطور ایک اس خطے سے میرا بھی تعلق ہے, تو میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں آپ کے گوش گزار یہ بات کروں کہ فوراً سے پہلے جو ہے اس مسئلے کو ٹھیک کیا جائے. اور یہ ایف آئی آرز جو کہ سیاسی لوگوں پر کی گئی ہیں, اس علاقے کے جو لیڈرز ہیں ان کی گئی ہے, جو وہاں کی اوپینین فارمر ان کے خلاف آپ جو اقدامات کر رہے ہیں, تو پھر سلجھائے گا کون؟ اس لیے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے اگر کوئی غلط بلڈنگ بنی ہے اس کو الاؤ کیا ہے, آنکھیں بند کی ہیں, پیسے لیے یا رشوت لیے, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, نہ کہ عام شہریوں کے خلاف. بہت شکریہ.